اس کے علاوہ اگر ہم میڈل ایسٹ میں ون بائی ون ڈسکس کریں تو یو اے کی بات کرتے ہیں. یو اے گلوبل ولیج ہے. یو اے کی جو اکانومی ہے وہ ٹورزم کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, لیکن اس وار کے بعد اب ٹورزم وہاں پہ اتنا نہیں ہے, وہاں پہ ٹورسٹ وہاں سے چلے گئے, یعنی کہ یو اے کی بھی اکانومی اس کے اوپر کمپرومائز ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم سعودی عربیہ کی بات کریں, سعودی عربیہ کا جو 2030 ویژن ہے, نیوم سٹی جو انہوں نے بنانی ہے, وہ بھی کمپرومائز ہو گیا اس سے, کیونکہ اس وار سے وہ بھی ڈیلے ہوگا, وہ 2030 سے آگے جا سکتا ہے. تو وہاں پہ بھی ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ اکنامک امپیکٹ سعودی عربیہ کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے. پھر اگر ہم قطر کی بات کریں, قطر ایک انٹرنیشنل وارڈ میں ایک میڈیٹر کا رول پلے کرتا ہے, لیکن قطر میں بھی اٹیک ہوا, اور قطر نے جب 20% LNG کو ہالٹ کیا, روکا, تو اس سے کیا ہوا, یورپ میں 50% پرائسز انکریز ہوگی جسٹ ایک قطر کی اس ایکٹ کی وجہ سے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس اسٹریٹ آف ہارموز کے کلوز ہونے سے 72 to 82 بیرل پر بیرل جو ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا پرائس ہو گیا, پھر 100 اور 117, جس کی وجہ سے اسٹیٹس کو کافی اکنامک انسٹیبلٹی فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو قطر بھی اس سے کمپرومائز ہوا. اور اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران میں نہ صرف پولیٹیکل امپیکٹس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, ٹرمپ کا جو پرائمری گول تھا, اسرائیل کا جو پرائمری گول تھا, ان کا گول یہ تھا کہ وہ ایران میں ریجیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. مگر اگر ہم کل دیکھیں تو مجتبی جو کہ خامنائی کے جو چھوٹے بیٹے ہیں, یعنی کہ انہوں نے اقتدار سنبھالا, انہوں نے ایران کی ریجیم کو سنبھالا اور اپنے فادر کی آئیڈیالوجی کو آگے لے کر چلے, تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یو ایس اے کا بھی ایک یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں فیلئر نظر آتا ہے, یعنی وہ ریجیم چینج نہیں کر سکتے. تو ایران میں بھی ایک ڈیویسٹیشن, ایران واز آلریڈی ان آئسولیشن, تو وہاں تو آلریڈی اکنامک ریسیشن, اکنامک انسٹیبلٹی ہے, مگر اگر ہم اس کی ریجیم چینج کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں یو ایس اے کا فیلئر نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ میڈل ایسٹ کی اوور آل سیکورٹی کی بات کریں تو سیکورٹی ڈائلیما ہے, اور نیوٹرل ایکٹرز کی بات کریں تو وہ کوئی رول پلے نہیں کرے, جیسے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل, جیسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, جیسے یورپین یونین. تو یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس ریجن میں ایک سیکورٹی تھریٹ بھی ہے, انسیکیورٹی ہے, یہاں پہ ایک ڈیویسٹیشن ہے, یہاں پہ اسٹیٹ جو ہے نا جو پالیسی تھی یو ایس اے اور اسرائیل کی کہ ہم میڈل ایسٹ کی پالیٹکس کو چینج کریں گے, میڈل ایسٹ کی پالیٹکس کو ہم ریوائیو کریں گے, لیکن ہمیں وہاں پہ ریوائیول کی بجائے اسٹرکچر کو چینج کرنے کی بجائے ایک رپچر نظر آتا ہے, سیکیورٹی کنسرن پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو یہ اوور آل اسٹریٹ آف ہارموز اور وہاں سے جڑی جو مڈل اسٹیٹس ہیں, مڈل ایسٹ کی جو اسٹیٹس ہیں, اور پھر پاکستان اور چائنا کی ہم نے بات کی, اور پھر اسی طرح ایران کی بات کی, اور اس کی ون بائی ون ہم نے ڈسکشن کی, یعنی کہ اس کی ڈسرپشن سے کتنا اکنامک انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے.